آپ میرے ساتھ رہیے سر، والے ہمیں اور شاہ 3 منٹ محمود والے قریشی ان کا صاحب تو جوائن کریں، تجربہ ہم نے وزیر دیکھ خارجہ پاکستان کے، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم ٹو دا شو۔ سر سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت حکومت کے خلاف، وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک آئی ہے، جو ابھی پٹ اپ کیا گیا سارا معاملہ، کیسے آپ لوگ ڈیل کر رہے ہیں اس کو؟ کیونکہ اپوزیشن تو خاصی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی ہے سارے معاملے کو لے کے۔ دیکھیے ان کو حق ہے پر اعتماد ہونے کا، اور ہمیں الحمدللہ اپنے دوستوں پر یقین ہے اور اعتماد ہے۔ ہمیں بالکل کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ ہم سیاسی انداز میں، جمہوری انداز میں اور قانونی ضابطوں کے مطابق مقابلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر یہ بتائیں کہ ایک نیریٹو خاصا سٹرونگ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ذکر ہے، حکومت کے ترجمان بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم کو ہٹائے جانے پہ جو ہے بہت سارا انٹرنیشنل پریشر ہے جو اس کے پیچھے کار فرما ہے، کچھ ایسے ایکٹرز ہیں۔ از دیر سم تھنگ لائک دس؟ فارم منسٹر ہیں، کچھ آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی؟ دیکھیے میں کیونکہ اس عہدے پہ ہوں کہ مجھے بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو قابل تشویش ہیں، اور لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر میں اس پر وضاحت کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن وقت آنے پر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسی ممکنات میں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز ہے جو ابھی آپ اس کے حوالے سے ڈکلیئر نہیں کر سکتے معاملات۔ اچھا سر، اب پنجاب کے اندر اور جنوبی پنجاب میں آپ کی سیاست ماشاءاللہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ بتائیے کہ اوور آل سی ایم شپ کو لے کے خاصے ذہن ہیں جو ریز ہو گئے، اور آپ کے اپنی ہی جماعت کے اندر سے لوگ اٹھ کے جو ہے وہ آپ ہی کے وزیر اعلیٰ کو ہٹا کے جو ہے وہ اس کی ریپلیسمنٹ چاہ رہے ہیں۔ وائی اٹ از ہیپننگ لائک دس؟ وائی تھنگز آر ناٹ انڈر کنٹرول؟ گزارش یہ ہے، پارٹی کے اندر مختلف پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں اور لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں۔ نمبر ایک، جتنے صاحبان ہیں انہوں نے پارٹی سے لا تعلقی کا کسی نے اعلان نہیں کیا۔ وزیر اعظم کی قیادت پہ آج بھی سب وہ اعتماد کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں، ان کو اپنا قائد مانتے ہیں۔ باقی جو کچھ وہ اس کی تجاویز ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان تجاویز پہ عمل پیرا ہونے سے پنجاب میں بہتری آ سکتی ہے، ان پر ان کی آراء لی گئی ہے، وزیر اعظم کو پٹ کی گئی ہے۔ وہ اس پہ غور و خوض کریں گے یقیناً کر کے، اور ان کو مناسب جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، آخری سوال سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے تو ذکر کیا کہ کوئی چیزیں ہیں لیکن آپ اس کا ذکر نہیں کر سکتے۔ میں اوور آل پیرائے میں جاننا چاہتا ہوں روس کے دورے کے حوالے سے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کیا اس کو لے کے خاصا ذکر ہو رہا ہے، اور لارجلی ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن سمیت کافی انالیٹیکل حلقوں نے بھی اس کی پذیرائی کی، انہوں نے کہا جی بہت اچھا ڈیسیجن تھا۔ بٹ آر وی ان اے فائنینشیل پوزیشن کہ ہم ویسٹ کے ساتھ دوری جو ہے وہ برداشت کر سکیں؟ کیونکہ تاثر تو ایک یہی جا رہا ہے کہ سم ہاؤ وی آر ان دا کیمپ آف رشیا اور چائنا۔ پہلی بات ہے، ہم اس کی پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں، میں دوہرا دیتا ہوں، ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں اور نہ کسی کیمپ کا حصہ بننے کا ارادہ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہمارا جو روس کا جو وزٹ تھا وہ یوکرین کی صورتحال سے پہلے سے پلان تھا۔ اب یہ ایک صورتحال سامنے آ گئی، ہم نے اس کے پروز اینڈ کونس کو وے کیا، اینڈ وی کیم ٹو دا کنکلوژن کہ ہمیں اپنا دورہ جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنے دو طرفہ تعلقات جن میں خاطر خواہ بہتری آ رہی ہے اس کا بھی جائزہ لینا ہے، اور پاکستان کی اس وقت جو انرجی ریکوائرمنٹس ہے، خاص طور پہ ایسے حالات میں جب تیل کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے، جب گیس کی پرائسز انٹرنیشنل ایک مطلب بہت اونچی ہے سطح پر، اور پاکستان کی گیس کی 9% پر اینم ڈپلیشن ہو رہی ہے، ہماری صنعت متاثر ہو رہی ہے، ہمارے شہری متاثر ہو رہے ہیں، تو ہمیں ایک انرجی کوآپریشن درکار ہے۔ انہوں نے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا ہم سے ایک انڈرسٹینڈنگ میں ہماری کافی پیش رفت ہوئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے بات سرے چڑھ سکتی ہے، اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ تو ہم اپنے بائی لیٹرل جو ہمارے اور اکنامک کوآپریشن کے تناظر میں ہم گئے، اور ہماری نشستیں بہت اچھی رہی۔ اب ویسٹ کا پریشر دیکھیے، ویسٹ کے ساتھ ہم نے بڑے اچھے تعلقات رکھے ہیں اور رکھنے ہیں۔ ہمارا یورپین یونین کے ساتھ اچھا تعلق ہے،
کل ہی جو پریزیڈنٹ ہیں اپنا یورپین کاؤنسل کے، ان کا وزیر اعظم سے ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے، تبادلہ خیال ہوا ہے. اس سے کچھ دن پہلے جوزف بوریل جو ہیں، جو ان کے ہائی ریپریزنٹیٹو ہیں آن فارن افیئرز، ان سے میری بات ہوئی ہے. اس سے کچھ عرصہ پہلے میں برسلز میں تھا، اسٹریٹجک ڈائلاگ ہمارا ہوا ہے. اسی طرح چین کے ساتھ ہمارا وزیر اعظم کا بہت عمدہ دورہ ہوا ہے، اور آج شام کو میری چین کے وزیر خارجہ سے مفصل جو ہماری اپنا بین الاقوامی صورتحال ہے، ہماری علاقائی صورتحال ہے، اس پر تبادلہ خیال ہوا ہے. جی، تو یہ جتنی پاورز ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان اگر اپنے ملک کے مفادات کو سامنے رکھ کر اپنی ایک آزادانہ خارجہ پالیسی کر رہا ہے تو اس پہ قوم کو فخر ہونا چاہیے، ندامت اور گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ 55% کے قریب جو ہے ہماری ایکسپورٹس ویسٹ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر ویسٹ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو رد کر دیں، ایکسپورٹس کو رد کر دیں، تو بہت سارے چیلنجز ہیں جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. آپ نے دیکھا کہ نیشنل بینک کے حوالے سے کچھ فائنز کیے گئے امریکنز کی جانب سے ان ریسنٹ پاسٹ. اس قسم کی بھی کچھ لوگ چیزیں صنف کرتے ہیں کہ ان دا فیوچر ہو سکتی ہیں، یعنی کہ ہمارے اوپر کچھ پریشر ہو سکتا ہے جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میں آئے گا. ہاؤ وڈ وی ہینڈل دیٹ، کیونکہ ہم آلریڈی اکنامک کرنچ کا جو ہے شکار ہیں ابھی. نیشنل بینک کا جو ایشو ہے اس کا اس صورتحال سے کوئی تعلق نہیں ہے. نیشنل بینک کا ذرا تاریخ پلٹ کے دیکھیے کہ یہ کب سے زیر گردش ہے اور یہ کب سے انکوائر ہو رہا ہے. یہ پی ایم ایل این کے زمانے میں، پی 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 کے زمانے میں سے سلسلہ یہ چل رہا ہے. اب انہوں نے پینلٹی لگائی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں. ٹھیک. ایک نمبر 2، ہماری جو ٹریڈ ہے وہ دو طرفہ ہے. اگر ہم نے ان کے ساتھ جی ایس پی پلس کے تحت ہم نے ٹریڈ کی ہے یورپ کے ساتھ تو ہمیں یقیناً فائدہ ہوا ہے، یورپ کا بھی فائدہ ہوا ہے. اور جب سے جی ایس پی پلس کا ہمارا انٹریکشن ہوا ہے، اگر ہمیں فائدہ ہوا ہے تو 44% گروتھ یورپین ٹریڈ کی پاکستان کے ساتھ بھی ہوئی ہے. اس سے 2 وے ٹریفک. اور ہم کیوں چاہیں گے کہ وہ ٹریفک ہم اپنی خراب کریں؟ ہم بالکل نہیں چاہیں گے. اور ان کو جس تناظر میں وہ دیکھ رہے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ کیا ہو سکتا ہے، ہمارے جو اسٹیٹڈ پرنسپلز ہیں نا، آپ اس کو دیکھیے. ہمارے اسٹیٹڈ پرنسپلز کیا ہے؟ ہمارے اسٹیٹڈ پرنسپلز ہیں کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یوز آف فورس اور تھریٹ یوز آف فورس مناسب نہیں ہے. جب کانفلکٹ ہوتا ہے اس قسم کا تو سب کا نقصان ہوتا ہے، خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کا زیادہ نقصان ہوتا ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل لا کو رسپیکٹ کیجیے. ہم کہہ رہے ہیں ہم یو این چارٹر کے پابند ہیں، سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کر رہے ہیں. ہم سوورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی سے بھی غافل نہیں ہو سکتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایک مسئلے کا حل کرتے ہیں تو اس کی 2 رخ ہیں، تصویر کے 2 رخ ہیں. کنسرنز روس کی بھی ہیں جن کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو یورپ کی اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی متاثر ہو سکتی ہے. اور یوکرین کی صورتحال کا بھی ہمیں تشویش ہے، ہماری کنسرنز ہیں. ہم نے اس کا اظہار بھی کیا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ ڈائلاگ کو اور ڈپلومیسی کو ترجیح ملنی چاہیے. تو اگر اس ساری چیز کو سامنے رکھے تو کوئی جواز نہیں بنتا پاکستان سے ناراضگی کا. ٹھیک ہے. ایک ایران ہے جس کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کے اوپر بھی ویسٹ کو کچھ کنسرنز اخبارات کے اندر سوشل میڈیا پہ چھپتے دکھائی دیے، جس میں ایک خیال بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کے دورے غالباً سب سے زیادہ پچھلے سال 2021 میں جس ملک کے تھے وہ ایران تھا. تو ایران کے ساتھ بڑھتی جو قربت ہے اس پہ کوئی اعتراض آپ کے خیال سے اگر ہے تو وہ جائز ہے ناجائز ہے؟ میں جواب دیتا ہوں. قبلہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے اور ایران کے ساتھ ہمارا ایک لمبا بارڈر ہے، اور اس بارڈر کو پیسفل رکھنا، اسٹیبل رکھنا پاکستان کے مفاد. نمبر 1. نمبر 2، آپ کہہ رہے ہیں ہمارے دورے، اس وقت تو سب سے زیادہ گفتگو ایران کے ساتھ ویسٹرن فورسز کر رہی ہیں. جے سی پی او اے کا جو معاہدے کی ریوائول کی گفتگو ہو رہی ہے وہ کون کر رہا ہے؟ وہ پاکستان تو نہیں کر رہا. اس پہ کون ہے؟ اس میں یورپین ممالک ہیں، اور اگر معاہدہ ریوائو کرتا ہے ایران کے ساتھ تو کون کرے گا؟ امریکہ کرے گا. تو وہ گفتگو کر سکتے ہیں اور پاکستان دورہ نہیں کر سکتا.
ٹھیک ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے فارن منسٹر آف پاکستان شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کے وقت کا